ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہونے کا امکان، 36 سے 72 گھنٹوں میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اب بھی ثالث کا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اچھی خبر متوقع ہے۔ ٹرمپ پر امید۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج کو ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کی۔ شہباز شریف کا ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ اپنی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کی جانب سے امریکی جنگ بندی میں توسیع مسترد۔ پارلیمانی اسپیکر کے مشیر مہدی محمدی کہتے ہیں کہ جنگ ہارنے والا فریق شرائط عائد نہیں کر سکتا۔ ناکہ بندی کا جاری رہنا بمباری سے مختلف نہیں۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کسی صورت قابل قبول نہیں، یہ اچانک حملے کی تیاری کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی نے کہا کہ سفارتکاری قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ جب محسوس ہوا سفارتکاری قومی مفادات کے لیے بہتر ہے تو اقدامات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب عامر سعید نے کہا کہ امریکہ پابندیاں ختم کرے تو ایران فوری مذاکرات کو تیار ہے۔ اگر خطے میں لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن کو تباہ کن اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اس کے باقی ماندہ عسکری اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی للکار۔ بیان میں کہا کہ ایرانی افواج مکمل طور پر الرٹ اور ہر قسم کی نئی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب نے آبنائے ہرمز میں 2 غیر ملکی جہازوں کو تحویل میں لے لیا۔ ایپا مینوڈوس اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والا MSC فرانسسکا شامل۔ پاسداران کے مطابق جہاز خفیہ طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران سے روانہ ہونے والے ایک کارگو جہاز پر فائرنگ کر دی۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق فائرنگ کے بعد جہاز سمندر میں رک گیا۔ اور ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے رویہ نہ بدلا تو انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ امریکی جوہری سائنسدان اینڈریو ہیگ کا انکشاف۔ اینڈریو ہیگ کی بات چیت ایک صحافی نے خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کی اور اسے وائرل کر دیا۔ اینڈریو ہیگ نے صحافی کے سوال پر ایرانی اسکول میں بچوں کی اموات کا اعتراف کیا اور کہا کہ جنگوں میں بچے مرتے رہتے ہیں۔ بتایا کہ امریکہ کا جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پہلگام کا فالس فلیگ کا فسانہ، مودی کا الیکشن جیتنے کے لیے ڈرامہ۔ بھارت کے منصوبہ بند ڈرامے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا 1 سال مکمل۔ بھارتی حکومت نے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پرانے ہتھ کنڈے پر پہلگام فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا۔ بھارت اڑی 2000 سال اور 16 اور پروامہ 2019 جیسے فالس فلیگ بھی کیے۔ سچ سامنے آنے کے ڈر سے بھارت نے پاکستان کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش مسترد کر دی تھی۔ کشیدگی کا پہلا عسکری مرحلہ فضائی محاذ پر سامنے آیا۔ پاکستانی ایئر فورس اور بھارتی فضائیہ کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستانی موقف کے مطابق بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے گئے، جن میں جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ 10 مئی کو بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، جسے ایک محدود مگر فیصلہ کن رد عمل قرار دیا گیا۔ بھارت کو کسی بھی مس ایڈونچر کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کر دیا ہے، کہا کہ بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر اٹھائے گئے سوالات کا آج تک تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پہلگام واقعہ کھوکھلے پن، بے منطقی، جھوٹی انا، تکبر اور حرص پر مبنی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے بیرونی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کشمیر کو تسلیم شدہ بین الاقوامی مسئلہ قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ اور دفاع کی مشترکہ حکمت عملی۔ ایئرپورٹس پر سیکیورٹی بہتر بنانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر سربراہی وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کے لیے اہم اجلاس۔ ایئرپورٹس پر عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے اور سیکیورٹی نظام مؤثر بنانے سے متعلق اہم فیصلے۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا حکومت کا عزم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں جرائم کے بڑھتے واقعات پر برہمی کا اظہار۔ شیخوپورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت جرائم کی شرح میں اضافے پر ہنگامی اجلاس۔
मरियम नवाज ने कहा कि जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्र अंगेज है। काफी मेहनत के बाद पंजाब को जराइम से पाक किया गफलत की गुंजाइश नहीं है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाकयात का बढ़ना नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने का फैसला। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला हाउस में सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान रेलवे मंसूबों पर इजलास। कराची ता रोहड़ी और कराची ता जैकबाद नई ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का फैसला। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि मुश्तरका कोशिशों से रेलवे निज़ाम को जदीद और काबिल एतमाद बनाया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा कि KCR बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस के तौर पर काम करेंगी। कराची में एक और मासूम बच्चे को ट्रेलर ने कुचल डाला। लांढी दाऊद चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से 7 साला बच्चा जान बहा। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 व्हीलर ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ईद उल अज़हा से कबल कॉन्गो वायरस का पहला केस सामने आ गया। टंडू मोहम्मद खान का 17 साला नौजवान अलामात के साथ कराची मुंतकिल। शदीद बुखार और खून बहने की अलामात के साथ नौजवान को अस्पताल लाया गया। मुतासरा नौजवान मवेशियों की देखभाल का काम करता है। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलानिया के अलावा गैर एलानिया गैस के लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। लियारी के रिहायशी गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम शहरी कहते हैं कि पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे गैस आती है। गैस का प्रेशर भी इतना कम होता है कि खाना भी नहीं पका सकते।